نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین کرام، ہمارا پیارا مقدس اسلام ہم کو ایسی پاکیزہ تعلیم دیتا ہے کہ جس میں عبادتوں، معاملات، ریاضتوں اور تجارتوں وغیرہ کے احکام اور مسائل سے ہماری رہنمائی کی جاتی ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اسلامی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں، اور اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بہت دور رہیں اور ان سے بچیں، اور اسلام کے نزدیک جو چیزیں حلال ہیں ان کو حلال طریقے سے حاصل کریں اور حرام طریقوں سے بچیں۔ تجارت ایک کاروبار اور دھندا اور انسانوں کے درمیان ایک لین دین اور معاملہ ہے، اور یہ بھی ایک انسانیت کی حاجتوں کو پورا کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اسلام اور مسلمان وہی تجارت کر سکتے ہیں جو تجارت حلال ہو، اور وہ تجارت نہیں کر سکتے جو تجارت حرام ہے۔ جن کے دل پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، اللہ اور رسول کی محبت میں سرشار ہیں، وہ کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جائیں گے، اور جو دنیا کے لالچ، ناموری، شہرت، مالداری کی طلب میں لگے ہوئے ہیں اور حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے ہیں، ویسے ہی لوگ زیادہ حرام کمانے کی طرف مبتلا ہوتے ہیں، اور حرام کمائی تو حرام ہی ہے، اس میں کبھی خیر و برکت نہیں ہو سکتی۔ خیر و برکت تو اسی چیز میں ہے جس کی خیر و برکت اللہ اس کے رسول نے خبر دی، اور جس کو حرام قرار دے دیا ہے وہ تو وبال ہے، وبال جان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب جسے اپنی دنیا کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی آخرت کو بھی طیب رکھنا ہے، وہ ضرور اسی کام کو کرے گا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا، اور جو اپنی آخرت کی کامیابی اور دنیا کی سرخ روئی سے بالکل ہی غافل اور کاہل ہے، وہی آدمی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر حرام تجارتوں میں بھی الجھتا ہی جائے گا، اور اس کی عقل ناقص اور اس کا نفس شریر مال کی ہرس و ہوس میں اسے بالکل ہی ایسا بنا دے گا کہ اسے دنیا میں مال کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، وہ اس مال کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے فرما دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا،
اللہ نے تمہارے لیے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا، حلال قرار دیا، لیکن سود کو تمہارے لیے حرام قرار دیا۔ مسلمان ہو کر سود کھائے، اس کی اسلامی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے؟ وہ بھی شوہر نہیں بلکہ شوہر کی بیوی۔ کتنی گھناؤنی اور نفرت انگیز بات ہے کہ ایک عورت میں اتنی جرت اور اتنی بے باکی اور اتنی بے شرم ہو جائے کہ ناگور کی گلیوں میں پھر کر وہ جو ہے کافر و مشرک لڑکوں سے سود کے پیسے لے کر آئے، لون کے پیسے لے کر آئے۔ گویا کہ وہ ایسی عورت ہو گئی ہے کہ شام کا کھانا ہی اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ایسی ہی حالت میں آدمی کے لیے سود لینا حلال ہے کہ بھی جان بچانی ہے۔ عام حالتوں میں آدمی کے 2 ٹائم کی گھر میں روٹی مل رہی ہے اور وہ ناگور کی گلیوں میں کافر و مشرک لڑکوں کے پاس میں گھروں میں جاتی ہے اکیلی۔ اب اسے اپنی عزت کی پرواہ نہیں، آبرو کی پرواہ نہیں، پردے کی پرواہ نہیں، شرم کی پرواہ نہیں، حیا کی پردہ نہیں۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں مسلمان کی بیٹی ہوں، میرا مسلمان گھرانہ ہے، میرا مسلمان خاندان ہے، میں مسلمان قبیلہ کی ایک بیٹی ہوں۔ میں اس طرح بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں پھرتی پھروں گی تو پھر میری آبرو کہاں رہے گی؟ میری عزت کہاں باقی رہے گی؟ تو یہ لون لانے کے دھندے کرنا اور ان کی دلالی کرنا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر بے شرم اور بے غیرت۔ بھائی تیرا مجھے وہ دے دے، کیا کہوں، شناختی کارڈ، آدھار کارڈ، 50 دے دوں گا، 50,000 نکال لے رہا ہوں۔ اس طرح کی جرت اور ہمت کرنا بہت ہی انتہائی درجے کی بے شرم عورت کا کام، بے شرم عورت کا کام ہے۔ اسے نہ اپنے مرد کی عزت کی پرواہ ہے، نہ اپنے گھر کی عزت کی پرواہ ہے۔ وہ تو ایک بالکل آوارہ لفنگی عورت کی طرح بازاروں میں روتی پھر رہی ہے۔ حدیث کریمہ میں سود کھانے والوں پر لعنت آئی ہے۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لعن اللہ آکلۃ الربا موکلہ شاہدہ کاتبہ ہم سواء۔ اللہ نے سود کا کھانا حرام فرمایا اور ان پر لعنت بھیجی۔ سود کھانے والوں پر لعنت اللہ نے بھیجی، کھانے والے پر، دینے والے پر، لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب جس مال کے لینے میں اللہ کی لعنت برستی ہو، وہ مال کبھی خیر اور برکت اور جو ہے کسی فائدے کا باعث ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی عورتوں کو عقل کے ناخن لینا چاہیے کہ اگر وہی مسلمان کی بیٹی واقعی سچی ہیں تو ان کو تو اپنے گھر سے ہی باہر قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ جائے کہ گاڑیوں میں پھرے، وہاں رکشوں میں پھرے اور وہ گلیوں میں پھرے ناگور۔ اتنی آوارگی اور اتنی بے حیائی اس عورت کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر ایک دن اپنی عزت خراب کروا کے آئے گی، وہاں سے منہ کالا کروا کے آئے گی۔ اس وقت اس کے باپ کا، اس کے شوہر کا
کیا اشر ہوگا لوگوں کے سامنے. اللہ کے لیے ان عورتوں کو چاہیے کہ خدا را ایسا غلط کام نہ کریں، ایسی غلط حرکتیں نہ کریں، ایسی آوارگی اختیار نہ کریں، ایسی آزاد نہ بنے کہ یہ آزادگی اور آوارگی آبرو کو نیلام کر دے گی، آبرو کو. اور آبرو بے قیمت چیز ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا اور شرم جو ہے ایمان کی کلیوں اور گنچوں میں سے گنچے کا نام. جو عورت ہو کر حیا نہ کرے، آخر وہ کیا ہے؟ شرم نہ کرے، کیا ہے آخر وہ؟ کیسے جرأت ہوتی ہے اس کی ناگور کے گلیوں میں رونے دھوتے پھرنے کی اور جوان لڑکوں سے یہ لون لینے کی، وہاں سے ایسے روپیوں کو لے کر کیا وہ سر پھوڑے گی؟ خدا کے لیے ایسے لڑکیوں کو چاہیے کہ ان باتوں سے پرہیز کریں. قومی جماعت کے لوگ تمہاری کتنی فکر کرتے ہیں، ہر طرف تمہارے لیے یہ بورڈ لگا دیے ہیں تاکہ تم کسی طرح بچو اور سنبھلو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، یہ لون لانے کا کاروبار بند کرو. ورنہ میں کہتا ہوں قومی جماعت کو اگر معلوم ہو جائے تو ان لون لینے والی عورتوں کو قوم سے خارج کرے، ان پہ پابندی لگائے. اگر یہ باز نہیں آتی ہیں، اگر یہ مانتی نہیں ہیں، تو ان کی جاسوسی اور رپورٹ لے کر ان پہ پابندی ڈالو. محلے میں کوئی ان سے بات نہ کرے، خاندان میں کوئی ان سے بات نہ کرے. اگر رہ جاتی ہیں، باز مان جاتی ہیں، رک جاتی ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور دھوکہ دھڑی، مکاری، عیاری کے ساتھ میں وہ آنا جانا باقی رکھتی ہیں تو ان کی رپورٹ لو، ایک دو آدمی مقرر کرو، ایک دو عورتیں، اور ان کی نگرانی کرو. بعد میں ان کے پورے گھر کو بار کرو، کیونکہ مرد کی لگام ڈھیلی ہونے پر یہ عورت ادھر ادھر ہوتی پھرتی ہے اور آوارہ ہوتی ہے اور آزاد ہوتی ہے. مرد کو مرد بن کے رہنا چاہیے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے. جب جماعت سے لوگوں عورتوں کو روک دیا ہے، یکرہو الجماعت، یکرہو حضور الجماعت، عورتوں کے لیے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا جائز نہیں، تو گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں جوان لڑکوں کے پاس میں لون لینے کے لیے یہ سارے ہی کام غلط ہیں، سارے ہی کام برے ہیں. جو انتہائی درجے کی گٹھیا اور بہت بری عورت ہوگی اسی کا یہ کام ہو سکتا ہے. خدا کے لیے ان کو چاہیے کہ توبہ کر لیں، باز آ جائیں، اور جو اب تک گئی نہیں ہیں وہ سمجھ جائیں، چوکنا ہو جائیں کہ یہ دلال قسم کی عورتیں تمہاری آبرو اور تمہاری عزت سے کھلواڑ کرنا چاہتی ہیں. چند پیسوں کے لالچ میں تمہاری آبرو کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، تمہاری قوم کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، قبیلے اور خاندان کی عزت آبرو سے کھلواڑ کرنا چاہتی ہیں. اس لیے خدا کے لیے سمجھ جاؤ، آنکھیں کھولو، ورنہ خدا کا عذاب پڑے گا اور معلوم بھی نہیں ہوگا. دیکھو دوسرے شہروں میں کیسے کیسے فساد ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں، مکان جلائے جا رہے ہیں، بلڈوزر سے گرائے جا رہے ہیں، غریبوں کے، بے کسوں کے، پھر بھی آنکھیں نہیں کھلتی. اس لیے ہوشیار ہو جاؤ. اللہ کے حبیب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم
سود کا کھانا 36 بار منہ کالا کرنے کے برابر ہے. حرام کام 36 بار کرنے کے برابر. کس قدر سود کے متعلق احادیث میں برائیاں آئی ہیں. قرآن نے تو صاف کہا کہ اللہ تعالیٰ سود والوں کو اور سود کو مٹاتا ہے، اور جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کو بڑھاتا ہے. صدقہ و خیرات کرنے والے کبھی کنگال نہیں ہوں گے، کبھی محتاج نہیں ہوں گے، کبھی بے آبرو نہیں ہوں گے، اور یہ سود کھانے والے ایک دن تباہ اور برباد ہو کر رہیں گے. تباہ اور برباد ہو کر رہیں گے، ایسے ہو جائیں گے منہ دکھانے قابل نہیں رہیں گے، چپتے بھی رہیں گے، ایسے بدنام زمانہ ہو جائیں گے کہ جس چیز پر اللہ اس کے رسول نے لعنت فرمائی، جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے حرام فرمایا، وہ مسلمان کی بچی ہو کر اتنی بے غیرت ہو کر کام کرے. کس قدر افسوس کی بات ہے. ہماری اسلامی بستی جہاں کے اسلام کو دیکھ کر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جہاں کی مسجدوں کو مدرسوں کو لوگوں کے چال چلن لباس اور داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو پاکستان کے ٹکڑے میں آئے. ارے پاکستان کا ٹکڑا مت کہو، اس کو مدینہ پاک کا ٹکڑا کہو. پاکستان کیا چیز ہے ہمارے سامنے؟ کیا لینا دینا ہمیں پاکستان سے؟ لیکن وہ اپنی ناسمجھی سے ایسی باتیں کرتے ہیں، ناسمجھی سے کہتے ہیں. گرجے کے قومی جماعت جو اس بارے میں قدم اٹھا رہی ہے، اس کی روک تھام کے لیے ہمیں ساتھ دینا چاہیے. وہ ہمارے آبرو کے لیے کر رہی ہے، ہماری عزت کی حفاظت کے لیے، ہمارے گھروں میں حرام مال آنے سے روکنے کے لیے، ہمارے بہن بیٹوں کی عزت کی حفاظت کے لیے. تو گرجے کے علماء کرام قرآن حدیث کی روشنی میں جو باتیں کہتے ہیں وہ کوئی ان کے گھر کی ان کی زبان کی بات نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہے. مومن مرد اور مومن عورت کا یہی کام ہے کہ اس کو دل سے قبول کر لے. اللہ اس کے رسول جس چیز سے روکیں رک جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول پاک جس بات کا حکم دیں اور جو چیز تم کو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں رک جاؤ. تو ہماری شریعت میں سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بیاج کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بناوٹی لون لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس طرح بے آبرو ہو کر گلیوں میں پھرنا کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے خدا کے لیے توبہ اور استغفار کرو، برائی کو برائی سمجھو، گناہ کو گناہ سمجھو، حرام کو حرام سمجھو. یہ چند روزہ دنیا ہے اور موت کے منہ میں چلی جاؤ گی. پھر تمہیں تارے نظر آئیں گے کہ دنیا کے فطور اور یہ مکاریاں اور عیاریاں نے ہمارا اچھا نہیں کیا بلکہ ہمارا برائی کیا اور ہمارا انجام برا ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکام اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں گناہوں اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے رسول کی احکام کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.